پشاور میں موسلادھار بارش، 40 ملی میٹر بارش نے شہر کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ گلیوں اور سڑکوں میں پانی جمع۔ خیبر، اٹک، لیا اور دنیا پور میں بھی بادل برسے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 21 اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ سیلاب سے بنیر کا بشنوئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ خاندان کے خاندان لقمہ اجل بن گئے۔ گلیاں اور محلے کھنڈر میں تبدیل۔ پیر بابا مزار کے عقب میں صدیوں پرانا بازار، ملبے کا ڈھیر۔ چٹان کے ٹکڑوں کے نیچے زندگیاں دم توڑ گئیں۔ اب بھی 100 سے 150 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ جنگ میں انڈیا کی ہر حکمت عملی کا ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہترین کام اور فیلڈ مارشل نے زبردست قیادت کی۔ وزیر داخلہ کے مطابق سید عاصم منیر نے کہا، بھارت مرسڈیز اور پاکستان ڈمپر کی طرح ہے، ٹکر ہوگی تو سب دیکھ لیں گے کہ نقصان کس کا ہوگا۔ اور امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی میٹ دی پریس میں گفتگو، کہا سیز فائر برقرار رکھنا آسان نہیں، یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ متاثرین کے لیے نئی بستیاں بنائیں گے، نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، مدد کرنا وفاق کی ذمہ داری، کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا ہے، بحالی کا کام جاری ہے، فوج تعاون کر رہی ہے، این ڈی ایم اے بھی ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، تجاوزات کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا۔ پاک فوج مشکل میں گھرے ہم وطنوں کی مدد میں پیش۔ آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں راشن کی تقسیم، ادویات کی فراہمی اور فلڈ ریلیف آپریشن۔ انجینئر کور کی شانگلہ و بنیر میں امدادی کارروائیاں۔ ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال۔ شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند سڑک کھول دی گئی، دیگر راستے کھولنے کے لیے بھی کام جاری۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق صوبے میں 61 سکول مکمل تباہ اور 324 متاثر ہوئے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے تباہی، کھرمنگ میں ماں بیٹی اور ہراموش میں 9 سال کا بچہ جاں بحق۔ غزر میں سیلابی ریلوں سے 9 اموات، پل اور رابطہ سڑکیں پانی میں بہہ گئیں، ہزاروں لوگ محصور۔ سکردو گلگت روڈ عارضی بحال۔ راولاکوٹ میں شدید بارشیں، 3 گھر لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گئے، مزید نقصان کا خدشہ۔ متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری، رتی گلی، پتلیاں بابون اور دیگر سیاحتی مقامات کی سڑکیں تاحال بند۔ سعودی قیادت کا پاکستان میں سیلابی صورتحال پر گہری تشویش اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن سلمان کا صدر مملکت کو مکتوب میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ بھی اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ یو این سیکریٹری جنرل کا بھی سیلاب پر دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا اقوام متحدہ کی ٹیمیں معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بنیر کا پرخطر سفر ہو یا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی تباہی، سما کی متاثرہ علاقوں سے نان اسٹاپ خصوصی کوریج جاری۔ بلند حوصلوں کے ساتھ سما کے رپورٹرز اور کیمرامین میدان میں سرگرم عمل، متاثرین کی تکالیف کا احوال دنیا کو دکھایا۔ سما کی ٹیم وہاں بھی پہنچی جہاں حکومتی اہلکار پہنچے نہ ہی کوئی اور مددگار، عوام اور انتظامیہ کو متاثرین کی مشکلات سے آگاہ کیا۔ جنگ میں انڈیا کی ہر حکمت عملی کا ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہترین کام اور فیلڈ مارشل نے زبردست قیادت کی۔ وزیر داخلہ کے مطابق سید عاصم منیر نے کہا، بھارت مرسڈیز اور پاکستان ڈمپر کی طرح ہے، ٹکر ہوگی تو سب دیکھ لیں گے نقصان کس کا ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا، تباہ ہونے والے 6 انڈین جہازوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ہے۔ بھارت نے 7 میزائل فائر کیے، ایک بھی ہماری بیس پر نہیں گرا۔ بھارتی ڈرامے کے پیچھے اجیت دوول اور امیت شاہ ہیں، یہ دونوں بھارت کو لے ڈوبیں گے۔ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ سیز فائر برقرار رکھنا آسان نہیں، یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی میٹ دی پریس میں گفتگو، روس نے ابھی تک جنگ بندی پر اتفاق نہیں کیا، ہمارا مقصد صرف سیز فائر نہیں بلکہ جامع امن معاہدہ ہے۔ روس سے تیل خریدنے پر چین پر پابندی نہیں لگائیں گے، ایسا کیا تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ یوم آزادی پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ، راف 2 خفیہ ایجنسیوں نے ناکام بنا دیا۔
कालादम BLA का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द और मास्टरमाइंड उस्मान काजी गिरफ्तार। फितनतुल हिंदुस्तान की 32 खुदकुश बमबार और बारूद से भरी 4 गाड़ियों से क्वेटा समेत बड़े शहरों को हदफ बनाया जाना था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 11 अगस्त को गिरफ्तारी के वक्त भारतीय एजेंट उस्मान काजी ने खुदकुश जैकेट्स पहन रखी थी। पाक ईरान बॉर्डर पर ईरानी सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में पासदाराने इनकलाब की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। बारूदी मवाद और दीगर असलहा बरामद। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक कालादम अंसारुल फुरकान से था। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बदअमनी की मजम्मत। 18वीं आईनी तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ANP की APC का एलामिया। सैलाब ज़दा अजला को आफत ज़दा करार देकर इमदादी पैकेज फराहम करने का मुतालबा। इरफान सिद्दीकी, तारिक फजल चौधरी और नैयब बुखारी ने एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। सरबरा ANP एमल वली खान का APC से खिताब। मौलाना फजल रहमान का नेशनल इकोनॉमिक प्लान और कौमी मुज़ाकरात का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार खैर मकदम। हुकूमत के आला अफसरान और सिफारती हुकाम ने इस्तकबाल किया। जापान में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने भी खुशामदीद कहा। सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी तश्कील 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। गोली का खोल और पिस्तल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। DIG शहीद बेनज़ीर आबाद के मुताबिक अब तक कत्ल के शवाहिद नहीं मिले। खावर हुसैन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वाशिंगटन DC में सिख कम्युनिटी का खालिस्तान रेफरेंडम। हज़ारों सिखों ने आज़ाद सिख रियासत के क़याम के हक़ में वोट दिया। खालिस्तान और मोदी सरकार के खिलाफ भरपूर नारे। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इसराइल के इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग। अल-अहली अस्पताल के करीब भी हमला। 7 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 47 शहादतें। ग़ज़ाई क़िला से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी चल बसे। अमवात 258 हो गई। इसराइल की फ़लस्तीनियों को जुनूबी गजा धकेलने की तैयारियां। गली गली फ़ौजियों का गश्त। हमास ने मंसूबा मुस्तरद कर दिया। खलील अल-हाया ने इक़दाम जंगी जुर्म करार दे दिया। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिशें। सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की आज व्हाइट हाउस में बैठक। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सदर ज़ेलेंस्की फौरी जंग बंदी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो जंग जारी रखें। अमरीकी सदर की साबिक़ सदर ओबामा पर तनकीद। कहा 12 साल पहले एक फायर किए बगैर क्रीमिया हाथ से चला गया और नेटो ने कुछ नहीं किया। 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा कप्तान बरकरार। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एक बार फिर नजरअंदाज। सेलेक्टर आकिब जावेद ने कहा मुंतखब स्क्वाड भारत समेत किसी भी टीम को हरा सकता है। सनसनाटी ओपन में पोलैंड की टेनिस स्टार एगा श्यानतेक ने कजाकिस्तान की एलिना रैबाकिना को सेमीफाइनल में शिकस्त दी। फाइनल में एगा श्यानतेक का मुकाबला इटली की जैस्मीन पाओलिनी से होगा।